السلام علیکم۔ آج ہم چھٹی جماعت کی نگار اردو کا سبق نمبر 4 بنجوسا جھیل پڑھیں گے، جو کہ صفحہ نمبر 19 پر ہے۔ سب سے پہلے ہم اس سبق کی پڑھائی کریں گے، پھر اس کے مشقی سوالات حل کریں گے۔ بنجوسا جھیل۔ صبح 9 بجے ہماری گاڑی لاہور سے اسلام آباد کی طرف رواں دواں تھی۔ موسم خوشگوار تھا۔ ہم اپنے خالہ زاد بھائی کی شادی میں شرکت کرنے راولاکوٹ ضلع پونچھ آزاد کشمیر جا رہے تھے۔ اس بار ہمارا پروگرام وہاں کچھ دن ٹھہرنے کا تھا۔ سنا تھا وادی کشمیر اپنے دامن میں دنیا بھر کے قدرتی حسن کے خزانے سمیٹے ہوئے ہے۔ یہاں کے پہاڑی سلسلے اور جنت نظیر وادیوں کا حسن قابل دید ہے۔ دنیا بھر سے سیاح سارا سال یہاں کی خوبصورت وادیوں اور ان عظیم پہاڑی سلسلوں کا نظارہ کرنے آتے ہیں۔ انہی پہاڑوں کے دامن میں بنجوسا جھیل کا حسین تر اور پرفضا مقام واقع ہے، جسے جنگلات نے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ یہ جھیل تراڑ خیل سے 11 اور راولاکوٹ سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس جھیل کے دونوں اطراف میں پختہ سڑک بچھائی گئی ہے۔ ہمارا پروگرام یہ تھا کہ شادی کی تقریب سے فراغت پاتے ہی بنجوسا جھیل کا نظارہ کیا جائے گا۔ مشکل الفاظ کے معنی: رواں دواں، چلتا ہوا۔ جنت نظیر، جنت کی مثال یعنی جنت جیسی وادی۔ قابل دید، دیکھنے کے لائق، جس کو دیکھا جائے۔ فراغت، فرصت یا مہلت، نظارہ کرنا، دیکھنا۔ اس پیراگراف میں کشمیر کے صحت افزا مقام پونچھ میں واقع بنجوسا، جو کہ ایک حسین اور پرفضا مصنوعی جھیل ہے جس کے وجود نے گرد و پیش کے منظر کو حسین تر بنا دیا، اس کے بارے میں پڑھیں گے ہم۔ ہماری گاڑی جس راستے پر رواں دواں تھی اسی راستے پر سہالہ اور مشہور پولیس کیڈٹ کالج بھی ہے۔ اس سے آگے کچھ فاصلے پر کہوٹا شہر کا بورڈ نظر آ رہا تھا۔ پہاڑوں میں گھرا شہر کہوٹا ایک خوبصورت جگہ ہے۔ کہوٹا ریسرچ لیبارٹری کی وجہ سے اس شہر کو پاکستان میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے 1977 میں کہوٹا ایٹمی پلانٹ چلانے کی ذمہ داری سنبھالی۔ بعد میں ایٹم کے پرامن استعمال کی قابل قدر خدمات کی اعتراف میں صدر مملکت نے اس ادارے کا نام ڈاکٹر عبدالقدیر ریسرچ لیبارٹری رکھنے کی منظوری دی۔ یہاں سے آگے بڑھے تو ہمارے بائیں جانب اونچے اونچے پہاڑ اور دائیں جانب دریا جہلم ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ یہاں سے دریا ایک دل فریب منظر پیش کر رہا تھا۔ دریا جہلم پر بنا پل پنجاب کو کشمیر سے ملاتا ہے۔ اس پل کی لمبائی 150 میٹر ہے۔ پل عبور کرتے ہی ہم کشمیر کی حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ مشکل الفاظ کے معنی: دل فریب، دل کھینچنے والا، یعنی جو چیز دل کو اچھی لگ رہی ہوتی ہے۔ اس پیراگراف میں کہوٹا شہر کے بارے میں بتایا گیا ہے، جو کہ راستے میں آتا ہے، اور وہاں پہ سہالہ بھی ہے جو کہ پولیس کا مشہور کیڈٹ کالج ہے۔ کہوٹا شہر کی خاص اہمیت اس وجہ سے ہے کہ یہاں پہ ریسرچ لیبارٹری ہے، جہاں ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پلانٹ چلانے کی ذمہ داری سنبھالی تھی، جہاں ایٹم کے پرامن استعمال کے بارے میں کام کیا جاتا تھا۔ ان کی خدمات کے اعتراف میں اس ادارے کا نام ڈاکٹر عبدالقدیر ریسرچ لیبارٹری رکھا گیا۔ یہاں پہ دریا جہلم پر بنا ایک پل بھی ہے جو پنجاب کو کشمیر سے ملاتا ہے۔ اس پل کی لمبائی 150 میٹر ہے۔ عام پہاڑی راستوں کی طرح یہ راستہ بھی بلندی کی طرف رواں دواں تھا، جس سے گاڑی کی رفتار کم ہوتی جا رہی تھی۔ سب لوگوں کی نظریں باہر ٹکی تھیں، جہاں قدرت نے بڑی فیاضی سے کائنات پر اپنا حسن بکھیرا تھا۔ اسی رفتار سے چلتے ہوئے ہم نے قریباً 35 کلومیٹر کا راستہ پونے 2 گھنٹے میں طے کیا اور بالآخر راولاکوٹ جا پہنچے۔ راولاکوٹ پونچھ کا ضلعی صدر مقام ہے، جو سڑکوں کے ذریعے آزاد کشمیر کے چاروں اضلاع باغ، مظفر آباد، کوٹلی اور میرپور خاص کے علاوہ پاکستان سے بھی ملا ہوا ہے۔ راولاکوٹ پاکستان کے شہر راولپنڈی سے قریباً 80 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہاں کا موسم گرمیوں میں اگرچہ زیادہ گرم نہیں ہوتا، لیکن سردیوں میں خاصا سرد اور خشک ہوتا ہے۔ شادی کی تقریب سے فارغ ہوتے ہی ہم اپنی اگلی منزل کی جانب روانہ ہو گئے۔ یہاں سے بنجوسا کا فاصلہ قریباً 20 کلومیٹر تھا۔ یہ فاصلہ ہم نے 50 منٹ میں طے کیا۔ کچھ ہی دیر میں جھیل کا منظر ہمارے سامنے تھا۔ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ جھیل زیادہ بڑی نہیں ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی: رواں دواں، چلنا، ٹکی ہوئی، ٹھہری ہوئی، فیاضی، سخاوت، بھلائی۔ اس پیراگراف میں راولاکوٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے، جو کہ ضلع پونچھ کا صدر مقام ہے اور جو سڑکوں کے ذریعے آزاد کشمیر کے 4 مختلف اضلاع سے ملا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ یہ پاکستان سے بھی جڑا ہوا ہے۔ راولپنڈی سے راولاکوٹ کا فاصلہ 80 کلومیٹر ہے
اور یہاں کا موسم معتدل ہے، یعنی سردیوں میں خشک ہوتا ہے، سرد ہوتا ہے، جبکہ گرمیوں میں زیادہ گرم نہیں ہوتا۔ ہم اپنے ٹھکانے پر پہنچ چکے تھے۔ کچھ دیر میں ہم شاداں و فرحاں تازہ دم قافلے کی صورت میں بنجوسا جھیل کی جانب روانہ ہو گئے۔ سطح سمندر سے 1981 میٹر بلندی پر واقع اس جھیل کی خوبصورتی میں گم ہر ایک حیرت زدہ تھا۔ جھیل کے چاروں اطراف میں سرسبز اور گھنے درختوں سے ڈھکے بلند و بالا پہاڑ اور ان پر مضبوطی سے ٹکے گھر جادوئی منظر پیش کر رہے تھے۔ جھیل میں کشتی رانی کا انتظام بھی تھا۔ ہم ٹہلتے ٹہلتے جھیل کے دوسرے کنارے پر جا پہنچے۔ یہاں سے جھیل کا پانی ایک پل سے ہوتا ہوا نیچے نالا نما کھائی میں گرتا دکھائی دے رہا تھا۔ برسات کے موسم میں جب جھیل میں پانی کا بہاؤ تیز ہوتا ہوگا تو یقیناً اخراج کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہوگا تاکہ پانی کی سطح حد سے تجاوز نہ کرے۔ شام ہونے کو تھی، ایسے میں سورج کی کرنیں اونچے نیچے پہاڑوں پر پڑتے ہوئے پورے علاقے کو اپنے سنہری جال میں قید کر رہی تھیں۔ انسان ایسے نظارے دیکھ کر محو حیرت ہو جاتا ہے۔ ہم واپس ہوئے تو ہوٹل پہنچنے تک کا اندھیرا خاصا بڑھ چکا تھا اور ایسے میں آسمان پر لاتعداد ستارے رب العزت کی قدرت کاملہ کا منہ بولا ثبوت پیش کر رہے تھے۔ مشکل الفاظ کے معنی: قدرت کاملہ، پوری طاقت، محو حیرت، حیرت میں ڈوبا ہوا، حیرانی میں لاتعداد، ان گنت، بے شمار، شاداں و فرحاں، خوش خرم۔ اس پیراگراف میں بنجوسا جھیل کے بارے میں بتایا گیا جو کہ پونچھ میں واقع ہے اور یہ ایک مصنوعی جھیل ہے جس کے وجود نے ایک گرد و پیش کے منظر کو حسین تر بنا دیا ہے۔ ایک پرسکون نیند کے بعد الصبح ہماری آنکھ کھل گئی۔ نماز فجر کے بعد ہم سب پھر سیر کو نکلے۔ دور سورج پہاڑوں کی چوٹی سے سار نکال رہا تھا، بالکل ایک شریر بچے کی طرح ماں کے پلو سے جھانکتا ہوا۔ یہاں ایک بہت ہی حیران کن منظر ہمارے سامنے تھا۔ پہاڑوں پر سورج کی پہلی کرنیں پھیل چکی تھی لیکن نیچے وادی میں موسم ابر آلود تھا۔ ایسے میں جھیل پر نظر پڑی تو ہلکا ہلکا سا دھواں اٹھتا دکھائی دیا۔ پانی کی سطح پر شفاف دھوئیں کی چادر ایک خوابناک سما پیش کر رہی تھی۔ ٹہلتے ٹہلتے ہم پہاڑ کے دامن میں آ گئے۔ یہاں سے پانی کی جل ترنگ صاف سنائی دے رہی تھی۔ یقیناً نزدیک ہی کوئی آبشار ہوگی۔ یہ اشتیاق ہمیں کچھ اور آگے لے گیا۔ سامنے ہی دو شخص آبشار کے پانی سے منہ ہاتھ دھوتے ہوئے نظر آئے۔ مشکل الفاظ کے معنی: پہلی کرنیں چاندی کی طرح، سورج کی کرنیں شفاف، صاف، اشتیاق، شوق، دیکھنے کا شوق، کسی چیز کو دیکھنے کا شوق۔ یہاں پہ جو بنجوسا جھیل ہے اس کا خوبصورت منظر بیان کیا گیا ہے اور چڑھتے اور ڈھلتے ہوئے سورج کے خوبصورت مناظر بیان کیے گئے ہیں جنہیں دیکھ کر انسان محو حیرت ہو جاتا ہے۔ پانی اگرچہ بہت بلندی سے نہیں گر رہا تھا مگر منظر بے حد خوبصورت تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے چاندی کی تاریں پہاڑ پر بچھا دی گئی ہیں۔ انہی لوگوں سے پتہ چلا کہ دراصل یہی وہ آبشار ہے جس کے پانی سے بنجوسا جھیل بنی ہے۔ سر گھما کر دیکھا تو وہی دل فریب منظر سامنے تھا۔ سورج کی کرنیں قوس قزح کے رنگ بکھیرتے ہوئے جھیل پر پڑ رہی تھیں۔ جھیل کے پانی سے اٹھتے ہوئے دھوئیں کا وہ حسین منظر شاید ہم کبھی بھی فراموش نہ کر پائیں گے۔ 6 روزہ تفریح کے بعد اس خوبصورت سفر کی یادیں اور بنجوسا جھیل کا وہ خوابناک منظر ہم اپنی آنکھوں میں بسائے لوٹ رہے تھے۔ مشکل الفاظ کے معنی: اشتیاق، شوق، تمنا، پہلی چاندی جیسا شفاف، صاف، چمکدار۔ اس سبق میں کشمیر کے صحت افزا مقام پونچھ میں واقع بنجوسا جھیل کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اب ہم اس سبق کے مشقی سوالات حل کریں گے۔ سوال نمبر 1، درج ذیل سوالوں کے مختصر جواب دیں۔ الف، بنجوسا جھیل سطح سمندر سے کتنی بلندی پر واقع ہے؟ اس کا جواب ہے بنجوسا جھیل سطح سمندر سے 1981 میٹر بلندی پر واقع ہے۔ ب، دریا جہلم پر بنا پل کن دو علاقوں کو ملاتا ہے اور اس پل کی لمبائی کتنی ہے؟ اس کا جواب ہے دریا جہلم پر بنا پل پنجاب کو کشمیر سے ملاتا ہے۔ یہ پل 150 میٹر لمبا ہے۔ ج، کہوٹہ شہر کو کیا خاص اہمیت حاصل ہے؟ اس کا جواب ہے کہوٹہ شہر کو کہوٹہ ریسرچ لیبارٹری کی وجہ سے خاص اہمیت حاصل ہے۔ د، راولاکوٹ خشکی کے راستے کن 4 اضلاع سے ملتا ہے؟ جواب ہے راولاکوٹ خشکی کے راستے آزاد کشمیر کے 4 اضلاع باغ، مظفرآباد، کوٹلی اور میرپور خاص سے ملتا ہے۔ ہ، راولاکوٹ کا موسم کیسا ہے؟ جواب راولاکوٹ کا موسم گرمیوں میں معتدل لیکن سردیوں میں خاصا سرد اور خشک ہوتا ہے۔ واؤ، بنجوسا جھیل کی خوبصورتی 2 سطروں میں بیان کریں۔
بنجوسا جھیل کا پانی انتہائی صاف اور شفاف ہے۔ جھیل کے ارد گرد کے مناظر انتہائی دلکش ہیں۔ سوال نمبر 2، مندرجہ ذیل الفاظ و تراکیب کو جملوں میں استعمال کریں۔ اب ہم نے ان تراکیب کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ شاداں و فرحاں، جھیل کی خوبصورتی کو دیکھ کر ہم شاداں و فرحاں ہو گئے۔ سرسبز و شاداب، پاکستان ایک سرسبز و شاداب ملک ہے۔ اشتیاق، بنجوسا جھیل دیکھنے کا مجھے بڑا اشتیاق تھا۔ محو حیرت، جھیل کی خوبصورتی محو حیرت کر دینے والی تھی۔ قدرت کاملہ، بنجوسا جھیل کے ارد گرد کے مناظر دیکھ کر قدرت کاملہ کا یقین ہو رہا تھا۔ دل فریب، پہاڑوں پر پڑتی سورج کی پہلی کرنیں دل فریب تھیں۔ دلکش، بنجوسا جھیل کے مناظر انتہائی دلکش تھے۔ اب سوال نمبر 3، الفاظ کے مترادف لکھیں۔ رنگا رنگ، رنگین۔ سورج، شمس۔ فیاضی، سخاوت۔ جنت، بہشت۔ اجلا، شفاف۔ رواں دواں، چلا ہوا، چلنا۔ شریر، شرارتی۔ سوال نمبر 5، دی گئی مثال کے مطابق الف کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں اور کالم ج میں دوبارہ لکھیں۔ جیسے بلند و بالا پہاڑ ہے، ایسے ہی ٹھاٹھیں مارتا دریا۔ دل فریب منظر۔ پرسکون نیند۔ ماں کا پلو۔ کوسے قزح کے رنگ۔ سوال نمبر 6، متن کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ الف، بنجوسا جھیل کا منظر تھا 1 خوفناک، 2 خوابناک، 3 المناک، 4 دردناک۔ درست جواب ہے خوابناک۔ ب، راولپنڈی سے راولاکوٹ کا فاصلہ ہے قریباً 1 90 کلومیٹر، 2 80 کلومیٹر، 3 60 کلومیٹر، 4 110 کلومیٹر۔ درست جواب ہے 80 کلومیٹر۔ ج، اس سبق میں پاکستان کے جس دریا کا ذکر ہے اس کا نام۔ 1 چناب، 2 راوی، 3 جہلم، 4 سندھ۔ درست جواب ہے جہلم۔ د، سورج سر نکال رہا تھا 1 درختوں کے جھنڈ سے، 2 پہاڑوں کی چوٹی سے، 3 بادلوں کی اوٹ سے، 4 مشرق کی سمت سے۔ درست جواب ہے پہاڑوں کی چوٹی سے۔ ہ، تراڑ خیل سے بنجوسا جھیل کا فاصلہ ہے 1 10 کلومیٹر، 2 20 کلومیٹر، 3 11 کلومیٹر، 4 12 کلومیٹر۔ درست جواب ہے 11 کلومیٹر۔